बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में राय साकिब आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आज हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपका मूड अच्छा कर देंगी। मूड तो इकरा अच्छा है और हो भी जाएगा, हमारे नाजरीन का भी फर्दर इंशाल्लाह मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर से मुझे एक दफ़ा दोबारा से मेंशन करना पड़ रहा है कि स्मोग पाकिस्तान में एक बार फिर से वी आर अंडर अटैक ऑफ स्मोग। जब घर से निकलिए मास्क पहन के निकलिए और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि इंडोर्स रहें। बिल्कुल। और अब वैसे हम अच्छी बात भी अपने नाज़रीन से शेयर कर ही लेते हैं कि आज वैसे तो इन्फॉर्मेटिव थी, ये भी अच्छी बात थी, लेकिन अच्छी बात आज अच्छी बात क्या है, जामे गुफ्तगू। आपकी जो गुफ्तगू है वो बहुत ही जामे होनी चाहिए और उसमें इतना ज़्यादा मिठास और इतना असर होना चाहिए कि दूसरों पे असर करे वो गुफ्तगू। अच्छा इकरा, मुझे एक बात बताइए, आपका डायलेक्ट लहजा, आपका पसंदीदा पाकिस्तानी ज़ुबानें पाकिस्तानी बोलियों में से सबसे ज़्यादा कौन सा? कश्मीरी है तो कश्मीरी ही मेरा जो लहजा। अच्छा, मैं सेंट्रल पंजाब से हूँ, बट नाज़रीन मुझे सराइकी लहजा जो है ना, हमारा डायलेक्ट जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। आप कभी किसी सराइकी स्पीकिंग बहन भाई से बात कर रहे हो ना, तो आपका दिल करता है कि वो बोलता जाए और आप सुनते जाए। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे हमारे लाहौर के रहने वाले, कराची के रहने वाले और इस्लामाबाद पिंडी, वो जो बेल्ट है ना हमारा, उस सराइकी लहजा या डायलेक्ट है, उसके बहुत सारे अल्फाज को समझने से कासिर है, बट इवन देन बड़ी खूबसूरत बोली है। और आज की हमारी अच्छी बात जिस तरह इकरा ने आपको बताया कि यही है ज़ुबान में अल्फाज के चुनाव का बहुत ख्याल रखा करें। आपका एक लफ्ज़ इकरा किसी का पूरा दिन अच्छा गुजरने का सबब बन सकता है और बुरा भी बनने का सबब। इसीलिए गुफ्तगू आपका पहला इंप्रेशन होता है अगले बंदे पर। जब आप मुंह खोलते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तो अगले बंदे पर पहला इंप्रेशन आपके अल्फाज का होता है, जो अच्छा भी हो सकता है। सुबह का आगाज जो है वो मीठे अल्फाज के साथ करते ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे। बेशक ऐसा ही। और अब हम कुछ मौसम की बात भी कर लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो वैसे मौसम तो आपको जैसे साकिब ने पहले ही बता दिया कि स्मोक है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की कि लाहौर का मौसम कैसा है। तो लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत बताया जाता है वो है हमारे पास 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, लाहौर के बाद इस्लामाबाद, मैं रोज़ कहता हूँ सियासी दर्जा पारा जो है, दर्जा हरारत पारा वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल वेदर 16 रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इस्लामाबाद का। इम्कान है आज ये मौसम रहेगा। इस्लामाबाद के बाद कुछ कराची वालों की बात करें और कराची वाले मौसम को किस तरह से एंजॉय करेंगे, महकमा मौसमियात की क्या प्रेडिक्शन है, पहले तो वो देखते हैं। तो कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, यानी कि मौसम खुशगवार है। कराची वाले साहिल समंदर पर जाकर मौसम को खूब एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद और पेशावर का मौसम तकरीबन एक जैसा रहेगा आज। कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। तो अब कुछ बात कर ले कोयटा की। तो कोयटा का मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कोयटा का भी मौसम बेहतर ही है। और हमारा सबसे खूबसूरत आज़ाद कश्मीर, अच्छी खासी ठंड, अच्छा खासा मौसम चेंज हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है आज के दिन। वैसे सनी डे है, बारिशें नहीं होंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
کیونکہ دھرنے کے بعد مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں اور مشکلات کی وجہ سے معیشت کے اوپر اثر انداز بھی کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستانی معیشت جہاں کافی زیادہ مندی کا شکار تھی اور اب متعدد حکومتی پالیسیز کے بعد اشاریوں میں بھی نمایاں جو ہے بہتری کے آثار نظر آنے لگے تھے، لیکن اس دھرنے کے بعد ملک کی معیشت کہاں پہنچے گی؟ ایک بڑی معصوم قوم ہے پاکستانی، پتہ ہے کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلا دھرنا عمران خان صاحب کا، اس کے بعد ہمارے یہ جو موجودہ کنٹینر پر تمام لوگ موجود ہیں نا، اب یہ تب نیشنل اسمبلی کا حصہ تھے، اور رنگ دیکھیے اس قدرت کے، رنگ دیکھیے اس رب کائنات کے، کہ اب یہ لوگ اسمبلی سے نکل کر سارے کنٹینر پر ہیں اور کنٹینر والے سارے کے سارے اسمبلی میں موجود ہیں۔ جو سٹیٹمنٹس یہ تب دیتے تھے، تب دھرنے والے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم لوگ گھر جاؤ، اور اسمبلی والے کہتے تھے جی ملک کی معیشت پر افیکٹ ہو رہا ہے، تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان کو کہ بھائی تم استعفیٰ دو، اور حکومت کہتی ہے کہ تم پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی، اب آہستہ 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 اسٹیبلٹی کی طرف آ رہی تھی، تم لوگ اس کو مزید خراب کرنا چاہتے ہو، تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو۔ بالکل، تو نظام دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا مثبت امیج بنایا ہے، بڑی محنتوں سے، مطلب انہوں نے بہت سے کنٹریز میں جا کر ان سے بات چیت کی ہے اور ایک مثبت امیج جو ہے ہمارے ملک کا وہ اجاگر ہوا ہے، لیکن اس تمام دھرنے کے بعد اور اس طرح کی صورتحال کے بعد کیا انٹرنیشنل لیول پر ہمارا امیج رہے گا اور ہماری ملکی معیشت کو کیا نقصانات ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں پر FATF سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ودن کپل آف منتھس، ناظرین آنے والے 3-4 ماہ کے درمیان جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے حالات بہت بہتر کرنے ہیں۔ میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے اندر اگر ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں انٹرنیشنلی، اپنے پاکستان کا یہ چہرہ ہم انٹرنیشنلی دکھا رہے ہیں، تو اس کے بعد یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ ایک اسلام آباد ہمارا شہر اقتدار جو ہمارے JUIF کے، کیونکہ مجھے اب آج کے دن بھی صرف JUIF کے لوگ نظر آئے ہیں مجھے، اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ نظر نہیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آئی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر شاہد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ہمارے معیشت ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال جو میرا ایک پاکستانی ہوتے کنسرن ہے، FATF موجودہ حالات پاکستان کی اکانومی کے، اسلام آباد کا دھرنا، سر اسلام آباد کا دھرنا FATF کے حالات کو لے کر کس حد تک افیکٹ کرے گا، کس حد تک پاکستان کی پوزیشن کو افیکٹ کرے گا؟ بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت سخت خطرات کی زد میں ہے اور اس کو سنگین چیلنجز ہیں۔ امریکہ اور بھارت مل کے IMF اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ مل کے پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے در پہ ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی چند روز پہلے چین کے سفیر نے یہ کہا کہ امریکہ اور بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کرانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو بلیک لسٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ بلیک لسٹ کا تو مطلب ہے مکمل تباہی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ملکی وسائل پر انحصار نہیں کرتا، نہ ہم قومی بچتیں نہیں بڑھا رہے، ہم ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھا رہے، ملکی وسائل نہیں بڑھا رہے، بلکہ بیرونی وسائل پر انحصار کر رہے ہیں جو اب خطرات کی زد میں آ گئے ہیں۔ جب پاکستان میں ہڑتال ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، دھرنا سیاست ہوتی ہے، تو جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 پاکستان کے جو بیرونی سرمایہ کار ہیں اور جو پاکستان سے برآمد کرنے والے امپورٹس کر رہے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان آنے ٹورز کینسل کیے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ بہت سے بیرونی سرمایہ کار جو آنے والے تھے انہوں نے دورے کینسل کر دیے ہیں۔ شرح نمو سست ہوتی ہے، پاکستان میں فلائٹ آف کیپٹل یعنی سرمایہ کا فرار جو ہے شروع ہو جاتا ہے، روپے کی قدر پر دباؤ پڑتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑی یہ کہ جو ساکھ ہماری ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ یہ تو دہشت گرد ملک ہے، یہاں تو ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں، اس ملک سے آپ امپورٹ نہ کریں کیونکہ یہ آرڈر پورے نہیں کر سکیں گے۔ تو پاکستان اس جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خواہش یہ ہوگی کہ حکومت اور اپوزیشن یہ ذمہ داری قبول کریں کہ اس معاملات کو چند دن کے اندر طے کر لیں، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا اور تو پاکستان کی معیشت کو اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کو ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا اس دھرنے سے پہلے جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جائے تھے، بہتر ہو رہے تھے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، ایک لفظ کی میں ذمہ داری قبول کروں گا اور میں صرف اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار بتاؤں گا، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسٹیٹ بینک نے ابھی یہ جو رپورٹ شائع کی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کا آخری سال تھا، پاکستان میں $5,200 ملین کی بیرونی سرمایہ کاری آئی، اور 2019 میں جو اس حکومت کا سال تھا $250 ملین، یعنی 98% کمی ہو گئی. وہ یہ کہہ رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نمبر 1. دوسرا یہ کہہ رہا ہے اسٹیٹ بینک کہ اس سال جو شرح نمو ہے، ہمارا گروتھ ریٹ ہے، وہ بھارت سے کم ہے، بنگلہ دیش سے کم ہے، سری لنکا سے کم ہے، بھوٹان سے کم ہے، اور مالدیپ سے کم ہے. تو جو ان کو ورثے میں ملا تھا وہ تھا 5.5%. اس سال ہوگا 3.3%. اور آج بھی عالمی بینک اور IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہوگا 2.4%. بے روزگاری ہماری بڑھ گئی ہے، روپے کی قدر گری ہے، مہنگائی جو ہے وہ 3.9 سے 11.4 پر آ گئی. ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں وہ 10 سال میں بڑھے تھے $5 ارب سالانہ، اس سال جو ہیں وہ $11 ارب بڑھ گئے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، حکومت بھی سمجھے. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. پاکستان کے پاس میرے وسائل لیے ہیں. بڑا اگر انفارمیٹیو آج کا سیگمنٹ، مجھے یہ بتائیے گا پلیز، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا پلیز کہ کون سے کروشل سٹیپس ہیں جو موجودہ گورنمنٹ کو لینے ہیں اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے. دیکھیے میں آپ سے 2 باتیں عرض کر دوں، صرف چند کام کر لیں، اور وہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا، اور اس سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کی معیشت میں بہتری نظر آ جائے گی. یہ پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. نمبر 1، ہم یہ قانون بنا دیں، یہ تاجروں سے معاملات طے کریں، کبھی صنعت کاروں سے کریں، کبھی وہ آرمی چیف کے پاس جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ قانون بنائیے کہ پاکستان میں ہر وہ آدمی جو 10 لاکھ سے زیادہ آمدنی کما رہا ہے سالانہ، اس پر مؤثر طور سے ٹیکس ہوگا اور اس کو ٹیکس دینا ہوگا. اور جنرل سیلز ٹیکس جو ہمارا 17% ہے اس کو آپ 5% کریں تاکہ مہنگائی کم ہو. بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ کم کریں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 8,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، اس سال آ رہا ہے 5,000 ارب. تو حکومت کو میں جو مشورہ دوں گا وہ یہ دوں گا کہ پہلے تو ایک ریزولوشن پاس کریں کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس ہوگا. پھر جو تاجر اور صنعت کار، میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ مرات مانگتے ہیں، وڈیرے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. پورے پاکستان میں زرعی شعبوں نے 3 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. 4 لاکھ جو تاجر ہیں ان میں 40 لاکھ، ان میں سے 4 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام پہلے دن تاجروں صنعت کاروں کو ٹی وی پر لے کر آئیں اور 2 گھنٹے کا لائیو پروگرام دیں، اور اس میں ان کو یہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں ٹیکسوں کی آمدنی ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جو پاکستان کو اگر سٹیبل اکانومی کی جانب جانا ناظرین تو ڈیفینیٹلی لینے پڑیں گے. ہمیں یہ کڑوی گولی ہمیں کھانی ہی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. لیکن ثاقب بریک لینے سے پہلے میں اپنے بتاتی چلوں کہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ایسی چیز کے بارے میں جو آپ سب کے گھر میں موجود ہے، ہمارے بھی گھر میں موجود ہے، اور خاص طور پہ میرے بیگ میں ہر ٹائم میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں اس چیز کو. تو وہ کیا ہے چیز، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور کتنی فائدہ مند ہے، یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. میرے بیگ میں ہر ٹائم انار ہی میں کہہ موجود سکتا ہوتا ہوں ہے. کہ اقرا کا سب سے فیوریٹ فروٹ انار. بالکل. انار کھانا کیوں چاہیے اور اس کے فائدے کتنے ہیں اور آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کو کس طرح سے بہتر بنائے گا، ان سب پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں زوہا. زوہا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زوہا جو ہے ہماری ماہر غذائیت ہیں اور بڑی آپ پیاری لگ رہی ہیں، ویسے انار کی طرح چمک بھی رہی ہیں. تو زوہا آپ مجھے یہ بتائیں انار کھائیں کیوں ہم؟ انار جیسے آپ نے ایک بہت مشہور اس کے بعد چیز سنی ہوگی کہ ایک انار 100 میں بیمار. اس طرف آ رہا تھا کہ میرا آج کا سوال یہ تھا، ایک انار 100 بیمار کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلی یوز کرتے ہیں ہم لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں، اور انار ایک واحد چیز ہے جو ان سب بیماریوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے آپ انار استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب بالکل یہی ہے. اچھا واپس آ جاتے ہیں اقرا کے سوال کی طرف کہ کیوں کھایا جائے. اچھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلر کے اندر. آپ نے دیکھا ہر پھل کا ایک اپنا رنگ ہے. اب اس کا جو ریڈ کلر ہے وہ لائکوپین کی وجہ سے.
लाइकोपीन एक ऐसा पिगमेंट है जो बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है. अब अनार अगर लाल रंग का ना होता तो ये शायद फाइट ना कर सकता, लेकिन अनार जैसे लाल रंग का है तो जितने हमारे पास कैंसर पेशेंट्स हैं जिनमें कैंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कॉलन कैंसर, जितने भी एग्जाम के कैंसर्स हैं, अनार उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. लेकिन कैंसर के पेशेंट्स पे मसला ये आता है कि वो उनको भूख नहीं लग रही होती, मतली हो रही होती है, वो खाते नहीं है, चबाने का इशू है, स्वॉलो करने का इशू है. बिल्कुल वो जूस ले सकते हैं. उनको आप किसी भी फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, प्यूरी के फॉर्म में अनार दे सकते हैं. इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जिनको एजिंग का इशू है, यानी कि अभी हम 20 साल के लगते हैं हम 40 साल के, अपनी एज से बड़ा लगना शुरू हो गए. ये हमारी ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं वैसे. ख़वातीन के मसाइल और वो लोग जो नाज़रीन स्क्रीन पर काम करते हैं किसी भी किस्म, और ख़वातीन चाहती नहीं है कि वो अपनी एज से ज़्यादा दिखें. बिल्कुल. और दानों का इशू, एक्नी है, रिंकलिंग है, डार्क सर्कल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं. वो क्यों पड़ते हैं कि जब हमारी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, जब पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं करेगा, स्किन फ्रेश हेल्दी नहीं रहेगी. और अनार एक ऐसा फल है जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. जब सारे ऑर्गन्स तक, स्किन तक ब्लड अच्छे तरीके से आएगा तो न्यूट्रिएंट सारे पहुंचेंगे. कराची का रुख करते हैं और स्किन हेल्दी रहेगी. खुरम मुशीर साहब ये हर्बलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप सब लोग टेलीविजन पर देखते रहते हैं. अनार क्या बाकी सारे काफ़ी सारे फ्रूट्स पर भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहते हैं. खुरम मुशीर साहब, ज़ोहा सुहेल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. ये कह रही हैं कि जी डार्क सर्कल्स जो है ना उनके लिए अनार बहुत अच्छा है, और मेरा सबसे बड़ा इशू डार्क सर्कल्स का मेकअप पे भी इसमें बड़ी मुश्किल से कवर होते हैं. बिल्कुल सही कह रहे. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने बात शुरू की कि अनार जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन न सिर्फ ब्लड बनाता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंक्रीज़ करता है. अच्छा, बड़ी एक अच्छी सी टिप मैं दे रहा हूँ आपको, और बल्कि बना के भी दिखा रहा हूँ. अगर आप अनार के साथ ये क्रीम बना के लगाएंगे पूरे डार्क सर्कल्स पे और ऐसे पैचेस पे जो आपके पिगमेंटेशन ज़्यादा आती है, तो आपका एक तो ना सिर्फ रंग बहुत अच्छा होगा बल्कि आपके जो क्रोज फीट हो रहे होते हैं, यहाँ पे एक लाइनें आती हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और आपकी स्किन बहुत सैग करती है, तो बिल्कुल पिंकिश वाइट एक्सट्रैक्ट आता है. आपने सिंपल तरीन क्या किया कि एक तो अनार को आपको खाना ही है, इस्तेमाल करते रहेंगे. अगर आप सिर्फ अनार को थोड़ी सी, देखिए अगर आप 2 से 3 चमचे अनार, ठीक है, ये तो मैं आपको एक बड़ा उसकी ज़रा एडवांस फॉर्म बता रहा हूँ, 2 से 3 चमचे अनार, उसके साथ आप अगर घर में आपके कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें अगर मौजूद है तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है. एक तो आपके घर में डेफिनेटली उपटन मौजूद होगी. उपटन को आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लिया. उपटन को जो घर में मौजूद होगी उसके अंदर चांदी ज़रूर होना चाहिए जो आपकी स्किन को बहुत एक्सट्रैक्ट करे. आपने अनार लिया, उसके साथ थोड़ा सा आपने उपटन ऐड किया, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आपने मैश किया दूध के साथ. अगर दूध मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर दूध नहीं है तो बड़ी ज़बरदस्त. मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि एक क्रीम होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एलोवेरा का, पपाया का, गुलाब का एक्सट्रैक्ट होता है. वो आपने मिक्स करके, अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ये मिक्सचर आपने बनाया, ये देखिए इसके बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत एक अच्छा इफेक्ट आएगा. मिक्स करके आप मैश करेंगे और जब आप किचन में हैं या कोई काम कर रही हैं, आपने अच्छी तरह से इसको मैश करके एक बड़ा सा एक्सट्रैक्ट बना के जब ये क्रीम बनेगी, इसे आप एक पेस्ट की तरह, देखिए पेस्ट तक इसका बीज के साथ इसे आपकी नेचुरल स्क्रबिंग होगी. आपने लिया और पूरी स्किन पे आपने इसके बीज के साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स गायब होंगे पूरी तरह स्किन से, बल्कि जो आपकी स्किन सैग करती है, ये आपने लगाया रोज़ाना हाफ एन आवर पूरे 1 महीने तक, आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत शाइन करेगी, जो पोर्स आपके ओपन होते हैं वो क्लियर होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्किन को लिफ्ट करेगा. ये जो ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ या डाइटिंग करती हूँ, थोड़ी मोटी थी, पतली होगी, तो आपकी स्किन जो सैग करती है उसको ये लिफ्ट कराएगा. और हर कोई यूज़ कर सकता है, हर एज ग्रुप कर सकता है. और अगर आप बड़ी उम्र में होते हैं तो आपकी डेफिनेटली स्किन थोड़ी सी ड्राइड अप होती है, इसको ये क्लियर करेगा. जबरदस्त, वाह भाई वाह. खुरम साहब, मेरा तो दिल कर रहा है आपको लाहौर स्टूडियो बुला लूं और यहाँ पर मैं भी जरा अपने हाथ पे लगा के मुझे देखूं. समझ आ रही है कि खुरम की अपनी स्किन इतनी अच्छी क्यों है. मुझे अभी समझ आ रही है, जो ये अनार के फवायद बता रही है, डेफिनेटली खुद भी रेगुलर यूजर है. लेकिन खुरम साहब, आप ये बताइएगा क्योंकि अनार का जो दाने हैं, इससे तो आपने बड़ा जबरदस्त बताया, बड़ा अच्छा मास्क बनाया और मेरा दिल बहुत कर है कि मैं लगाऊं. लेकिन अनार का छिलका किस तरह से हमारी स्किन को, मतलब आप देखें कि फ्रेश कर सकता है, या हमारे बालों के लिए भी कोई अनार के लिए बताएं कि किस तरह से हमारे बालों को अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे जो बाल है ना वो रोजाना की बुनियादों पर जिस तरह से उनका जुल्म होता है ना, उसके लिए बताएं. हाँ, अरे आपने बड़ा ज़बरदस्त, मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप बताता हूँ आपको बालों के लिए ख़ास तौर पे. आप ये देखेंगे कि अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो आप देखिए अनार के साथ जो इसकी छिलके होते हैं और प्लस जो इसका वाइट पार्ट होता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वाइट, हम लोग फेंक देते हैं ये वाला, बिल्कुल ठीक है. ये अनार का जो वाइट पार्ट है
اس کو آپ نے کیا کیا جی, انار کے تھوڑے سے چھلکے وائٹ پارٹ اس کو 3 تیلوں میں آپ ملا کے اور تھوڑا سا جلائیں گے, تھوڑا سا برن کریں گے. دیکھیں تیل کون کون سے میں آپ کو دکھاؤں. تیل ہوں گے 3 تیل, ایک تو ہوگا آملے کا تیل, ایک اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آپ میٹھے بادام کا تیل, اور تیسرا ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل. اس کے اندر آملہ, ریٹھا, سکاکائی, خس اور یہ دیکھیے ہوں گے اس کے ساتھ اخروٹ کے چھلکے. یہ دیکھیں اس طرح کا گرین تیل تیار ہوگا پاورفل, جس کے اندر آملے کا ایکسٹریکٹ ہوگا. یہ دیکھیں اس کے اندر کلونجی ہے, میتھی دانہ, اجوائن, اخروٹ کے چھلکے, آملے کا تیل, میٹھے بادام کا تیل اور بادام کا تیل. اور اس تیل کو آپ یہ جو وائٹ پارٹ ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا لے کے, یہ والا وائٹ پارٹ انار کا, اس کے ساتھ آپ جلائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تیل آپ نے مکس کیا اور اس کو آپ اچھی طرح سے جلا کے, اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے, جلانے کے ساتھ اس کے جو بیج ہے وہ آپ نہیں پھینکیں گے, جو بیج ہیں اس تیل کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس کو آپ لے کے اچھی طرح سے بالوں میں رب کریں گے جہاں سے آپ کے بال کم ہو رہے ہیں. خاص طور پہ خواتین کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ماتھا وہ پونی کھینچ کے بناتی ہے تو ان کا جو ماتھا تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ یہاں پہ لگائیں گی پورے سر پہ, اور لگانے کے بعد اوپر سے آپ شاور کیپ, اگر شاور کیپ نہیں ہے تو تھیلی پہن لیں, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ بال دھوئیں گے. بال کسے دھوئیں گے؟ سلفیٹ فری شیمپو سے یا بیبی شیمپو سے, تو آپ کے بال بہت شائن کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اکثر آتے ہیں, ان کی اماں کہتی ہے کہ جو ان کے سر میں جوئیں ہیں, لیکھے ہیں, تو اگر آپ یہ استعمال کریں گے جوئیں بھی آپ کے سر سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. واپس آپ کی جانب آتے ہیں. آپ ماشاءاللہ خود بھی فٹنس کا خیال رکھتی ہیں, آئی کین سی دیٹ. انار کا بہت امپورٹنٹ ہے فٹنس میں, کہتے ہیں رول کہ انار بڑی اچھی چیز ہے فٹنس مینٹین کرنے کے لیے, ذرا اس پہ ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین. انار ہر پھل جو وہ فٹنس کے لیے بہت اچھا ہے, بالکل, اور ڈیلی ہر پیشنٹ کے لیے, ہر بندے کے لیے, ضروری کوئی مریض ہو تو وہی انار کا, آپ ہیلدی رہنے کے لیے بھی انار کنزیوم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اہم یہ آ جاتا ہے کہ اس کی کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اب ایک بندہ اگر انار زیادہ کھا لے گا تو وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے. ہر بندے کو اپنی ریکوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے انار کا استعمال کرنا چاہیے. جس طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر بڑھا دیتے ہیں, شوگر کے پیشنٹس بالکل انار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا, ہماری شوگر بڑھ جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انار کا ہر پھل کے اندر ایک گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جا کے وہ شوگر کتنی بڑھائے گا, اور انار کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے. لیکن اہم یہ کہ آپ کی شوگر کتنی آ رہی ہے. اگر آپ کی شوگر فاسٹنگ 300 تک آ رہی ہے, 200 تک آ رہی ہے, اور آپ ایک انار کھا رہے ہیں تو آپ کی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک کپ کا چوتھا حصہ لے لیتے ہیں اپنی شوگر کے مطابق, اپنے ڈائٹیشین کی کنسلٹیشن کے مطابق, تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. بالکل یہ نہیں کرنا کہ بند کر کے ہر چیز نہیں بیٹھ جانی, آپ لے سکتے ہیں انار بھی. زحا, لیکن اگر جیسے کہ ہمارے کافی زیادہ جو عوام ہے پاکستانی میں دیکھ بھی رہے ہیں اس ٹائم, تو انہیں موٹاپے کا مطلب بڑا ایشو ہوتا ہے, اور لڑکیاں جو خاص طور پر ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ مطلب فیٹس آ جاتے ہیں. تو اس چیز میں اس کو ختم کرنے کے لیے انار کس قدر مفید ہے؟ انار بہت مفید ہے, کیونکہ پتہ ہے اس میں اس کا جو سیڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس فائبر ہے, اور اس کا جو پلپ ہے اس میں بھی ہمارے پاس فائبر. جتنا فائبر ہم لیتے ہیں اتنی ہماری بھوک سپریس رہتی ہے, کم رہتی ہے. تو اگر ہم انار کھانے سے پہلے, بیسکلی میں جو موٹاپے کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ دوپہر کا کھانا اسکپ کر سکتے ہیں, لیکن بریک فاسٹ اور ڈنر آپ اسکپ نہیں کر سکتے. بالکل فائبر ہے تو پھر یہ بچوں کے لیے انار ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے. بالکل, کیونکہ ایک تو یہ کہ وزن کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, پھر وزن کم کرنے والے پیشنٹس کیا ہوتے ہیں, کانسٹیپیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ کھا نہیں رہے ہوتے, تو کانسٹیپیشن کا ایشو آ جاتا ہے. انار لینے سے, اس کا سیڈ بھی ساتھ لینے سے بہت ہیلپ فل رہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ انار کے پلپ لے لیتے ہیں اور سیڈس پھینکتے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو ساری پازیٹیوز ہیں. ڈیفینیٹلی ایک جس کو جنت کا پھل کہتے ہیں تو وہ اچھا ہی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو بالکل نہیں کھانا چاہیے, ذرا وہ بھی بتا دیں ہمارے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خون گاڑھا ہوتا ہے, بلڈ تھک ہوتا ہے, جس وجہ سے ان کو دل کے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ بلڈ تھنر میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں کہ خون پتلا رہے. انار کا رول کیا ہے کہ وہ بلڈ تھن کرنے میں بھی ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے. تو اگر ایسا پیشنٹ جو بلڈ تھنر میڈیسن کے فارم میں بھی لے رہا ہے, اور اگر وہ انار بھی لینا شروع کر دے گا, تو اس کو بلیڈنگ کا مسئلہ آ جائے گا. بالکل, کہ اس کو میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہماری کالر موجود ہیں ایمان. السلام علیکم ایمان, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اقرا, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیا جاننا چاہیں گے آج سب سے پہلے پاکستان میں انار سے متعلق بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ثاقب کو بھی السلام علیکم, آپ کی گیسٹ کو السلام علیکم. وعلیکم, اور آپ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. میری بیسٹ وشز آپ لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. اچھا, میں ڈاکٹر خرم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لال اور سفید انار میں کیا فرق ہوتا ہے, اور دونوں میں سے کون سا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟
बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल जैसे पूछ रही हैं आप दोनों, अनार दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। अच्छा लाल से अगर ये होता है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका जो है आपका ब्लड ज़्यादा बनाता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करता है। वाइट जो है आपका कुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम, यानी कि जो आपको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं कि आप सर्दियों में बीमार पड़ गए, गर्मियां हुई तो कुछ पेट ख़राब हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि दोनों अनार जो हैं वो एंटी कैंसरस है। एंटी, अच्छा हमारा डेफिनेटली अंग्रेज़ी हमारी कौमी ज़बान नहीं है तो लोग कैंसर समझ जाते हैं, एंटी नहीं समझते। एंटी मतलब कैंसर ख़त्म करने वाली चीज़ है। जब आप अनार की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं एक सर्टन सीज़न में तो पूरे साल आपको एक तो बीमारियां नहीं होती, एक कोलन बड़ी आंतों का कैंसर जो हम लोग, क्योंकि जो नेशंस गोश्त बहुत खाती हैं, जो कौमें बहुत गोश्त खाती हैं, उनको कोलन कैंसर बहुत होता है। तो अनार खाने से पूरे साल आप महफूज रहते हैं बड़ी आंतों के कैंसर से। दोनों अनार बहुत अच्छे हैं। और अगर आप अनार के सीज़न में ग्रेप फ्रूट भी आता है, अगर आप अनार का आधा जूस ग्रेप फ्रूट, थोड़ा पुदीने के पत्ते और उसके अंदर पिंक नमक जो हिमालयन नमक कहलाता है वो मिलाकर पिएंगे, एक तो आपका फैट खत्म होगा, मसल मजबूत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका कैंसर का इशू जो खत्म होने के साथ साथ आपका रंग बहुत ग्लो करता है, पिंक वाइट होता है। इकरा एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम भी इकरा है। इकरा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा आज अनार पे बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं? खुर्रम मुशीर साहब हमारे साथ हैं, जोहा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? जी प्लीज कंटिन्यू। मुझे ना स्किन के लिए पूछना था। जी जोहा, स्किन को स्किन में मैं कैसे स्किन यूज को किया जा पीला सकता है? थिंक इकरा क्या पूछना चाह रही हैं? स्किन को कैसे बेहतर किया जाता है अनार खाकर, या अनार का यूजेज क्या है, ये पूछना चाह रही हैं शायद? जी, तिल है मेरी स्किन के ऊपर, तिल के लिए नहीं है कोई गैप हो ये? तिल है उनकी स्किन के ऊपर कोई, वो गायब हो जाए, अनार का यूजेज पॉसिबल है? एक तो अनार टॉपिकल इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, और दूसरा जैसे मैंने बताया ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो जितने भी तेल नए मौके हैं आप लोगों के वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपने जो बताया, खुरम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है खुरम के पास कोई ना इसके ऊपर टोटका है, कोई इलाज है। जी खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बता रही है, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपके नेचुरली मोल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी यंग एज में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो मोल समझते हैं, वो होते हैं वॉट्स, WARTS, या इसको महासे कहते हैं, मस्से कहते हैं। होता ये कि वो आपकी ब्लड में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, उससे ये 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होते हैं। जो यंगस्टर्स हॉस्टल में रहते हैं या स्विमिंग करते हैं उनमें और लगते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये मौके शुरू हो गए तो आपको एंटी वायरल जैसे कि एसाइक्लोवर, बहुत सिंपल सी है, 200 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज, वो ज़रूर खाएंगे। और एक क्रीम मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आप बड़ी सिंपल सी घर में बना सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया जी, दूध की बलाई, ठीक है, जितना दूध की बलाई ली उतना ग्लिसरीन लिया, उसको आपने कश्मीरी ज़ाफ़रान में अच्छी तरह से फेंटेंगे और ऐड करेंगे बाजार से लेके फार्मेसी से 5 ग्राम 2% सैलिसिलिक एसिड क्रीम मिक्स किया, और जहां जहां आपके तिल आते हैं, मौके आते हैं, आपने वहां पे लगा के, ये आपने वहां पे लगाया, ऊपर से आपने सनी प्लास्ट या कोई बैंडेज लगा दिया, वो मौके जड़ से गायब हो जाएंगे। कभी भी ये ना करें कि तिलों को, मौकों को, वो लड़के तो जाते हैं कि मेरा नाई जो है वो उस तरह से निकाल देगा, लड़कियां कहती हैं मेरा थ्रेडिंग से या स्कैल्पेल से निकाल दो, और या घोड़े के बाल खवातीन बांधती हैं अक्सर, वो कहती हैं पान का जो चूना होता है वो लगा देती है। ये कभी ना करें क्योंकि उससे आपका इन्फेक्शन और मल्टीप्लाई। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? भाईजान, मैं खुरम से बात करना चाहूँगा। जी सुन रहे हैं आपको। अदनान पहले आप बात कर लीजिए, लेकिन आप पहले ये बताइएगा अनार खाते हैं? जी मैं खाता हूँ कभी कभी। चलें आप फिर आप अपने मसाइल पूछ सकते हैं खुरम साहब से। खुरम भाई, मैं ना वो आप मौकों में कैसे आप ठीक ठाक? सुन नहीं पाया। हाँ जी अल्लाह का शुक्र, मैं मौकों का पूछ नहीं पाया आपसे, तो वो मैं कॉल कर रहा था इसलिए। तो आप मुझे ये 4 हेड पे मेरे मौके निकले, मैं 2 दफा कोटरी करवा चुका हूँ। हम रिपीट करें, दोबारा बता देते हैं खुरम साहब आपको। अच्छा कोटरी करवा चुके हैं? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल एक मिनट, मैं बिल्कुल बार आ जाते हैं। वैसे अदनान यही आप YouTube पर भी, जो हमारे आज का सेगमेंट था ना, ये आप YouTube पर भी देख सकते हैं, लेकिन खुरम साहब दोबारा भी थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल
बिल्कुल अदनान कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि मौके हमारे एक से दूसरे को लगते हैं। फ़र्ज़ करें घर में किसी एक को है तो हमने उसकी तौलिया इस्तेमाल की, या उसके तकिए पे सो गए, या स्विमिंग पूल में जाते हैं, या हॉस्टल में रहते थे एक दूसरे की टी शर्ट पहन ली, तो उसे मौके लगते हैं। अगर आपने कॉटरी, एक प्रोसीजर होता है जिससे निकाले जाते हैं मौके, अगर आपने कॉटरी कराई है फिर भी आ रहा है, इसका मतलब है आपके ब्लड के अंदर है। तो अदनान आपको क्या करना है, 3 टाइम एक टैबलेट खानी है 200 mg की ए साइक्लोवर, ठीक है। और क्रीम कौन सी लगानी है, घर में आपके घर में जो भी दूध आता है उसकी बलाई निकाली, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड किया जितना दूध की बलाई है, उसके साथ आपने किया ज़ाफ़रान और 5 ग्राम 2% सैलिसिलिक एसिड क्रीम किसी फार्मेसी से लेके मिक्सचर इस तरह का बनेगा। जितने आपके जहाँ जहाँ मौके आपने ये किया, मौकों पे ये लगाया, अच्छी तरह से इसको जज्ब किया, ऊपर से सनी प्लास, वो खुद ब खुद 1 हफ्ते में उखड़ के बाहर आ जाएंगे और ब्लड को भी क्लियर हो जाएगा ए साइक्लोवर से। सही, यानी कि यकीनन अदनान आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन हमारे साथ एक और भी कॉलर मौजूद है और ये है मोहम्मद हलील। मोहम्मद हलील, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग खलील। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है। गेंद से तो बारी है, मुझे गेंद से कि उसके बारे में, नार के बारे में पूछना था। जी जी पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे ना गेंद के 1 साल हो गया, हजम में बहुत ज्यादा तकलीफ है, मैं चल भी नहीं सकता, कितनी तकलीफ है, तो मेडिसिन भी नहीं है सरकारी। तो अनार के बारे में पूछना था, वो कैसा है, बेहतर है इस बीमारी के लिए? सही। जी जोहा बताइएगा। मोहम्मद खलील कह रहे हैं कि उन्हें हड्डियों का मसला है, तो इसके बारे में वो कोई अनार जो है किस तरह से उनकी जो बीमारी है उसको टैकल कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है? हड्डियों की बीमारी हो सकता है, किसी और कॉज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ये कि अब अनार जैसे जन्नत का फल और हर बीमारी का इसके अंदर हल है। एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, हर किस एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ऊपर नीचे कोई भी चीज़ें हो रही हैं, तो अनार उसको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन इसको हड्डियों के बेसिक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, एज अ साइड ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जोहा, कॉलेज से पहले हम बात कर रहे थे कौन से वो लोग हैं जिनको अनार नहीं खाना चाहिए, कैटेगोरिकली जिनको नहीं खाना चाहिए? जो लोग ब्लड थिनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो खून पतला करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनको अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइक हार्ट पेशेंट्स, क्योंकि उनमें असर हो ये होता है कि वो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं ताकि खून गाढ़ा ना हो, खून गाढ़ा होता है फिर क्लॉटिंग होती है, फिर वो स्टंट वाला इशू आ जाता है। तो उन लोगों को अनार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनार भी ले रहे हैं, ब्लड थिनर भी ले रहे हैं, तो खून और पतला होता जाएगा। जब खून और पतला होगा तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। अच्छा जोहा, एक आम तासुर है हमारे बात घरों में करते हैं ना, अनार ज्यादा खाया करो खून बनाता है, ये वाकई में खून बनाता है? बनाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आयरन, सिर्फ बहुत से एनीमियाज होते हैं हमारे पास, कुछ आयरन की कमी की वजह से हो रही होते हैं, कुछ B12 की कमी की वजह से हो रही है। तो स्पेसिफिकली जो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा हो, तो उसको ये खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन जोहा, कौन सा वाला अनार जो है वो खून बनाता है? लाइक सफेद वाला होता है और सुर्ख वाला होता है, दोनों में से कौन सा बनाता है? रेड वाला, क्योंकि सफेद वाला भी खुरम साहब बताए थे कि वो हमारे पास हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ताकत बख्शता है, लेकिन जो रेड वाला है वो हमारे पास जो है वो आयरन को बनाने में बहुत हेल्प प्ले करता है, रोल प्ले करता है। रब की कुदरत देखो, एक ही फल है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, एक व्हाइट है और एक रेड है, और उनकी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है। एक इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहा है और एक आपके ब्लड प्रोडक्शन में उसमें कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जी खुरम, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि 2 कलर्स और कलर्स की फंक्शनैलिटी भी अल्लाह पाक ने डिफरेंट रखी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप दोनों मिक्स करके लें, उसके साथ आप क्या करें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसके साथ आप थोड़ा सा, जब आप अनार लेते हैं उसके साथ आप थोड़ा सा पिंक जो सॉल्ट कहलाता है वो ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, आप रोज़ाना अपनी सैलड में भी इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पे सलाद पत्ते के साथ। तो आप देखेंगे कि एक तो आपके अंदर बहुत ताकत आती है, और एक जो हमारी कॉलर थी मिज़ोया ने बिल्कुल सही बताया, मगर एक हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा इसके अनार के साथ मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप तो ट्रीटमेंट तो करेंगे, आपको क्या बीमारी है वो एक अलग बात है। अच्छा, जो खाने वाला चूने 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो आप पेंट करते हैं, ठीक है, एक होता है खाने वाला चूना, अगर जिसके अंदर बहुत कैल्शियम कंटेंट होता है। 10 ग्राम खाने वाला क्लियर चूना रिफाइंड, आप 10 ग्राम चूना 1.5 लीटर मिनरल वाटर में आप डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, और उसको फ्रिज में रख दें। और आप क्या करें, अगर आपको हड्डियों का दर्द है, आपने क्या किया कि जी 1 गिलास पानी, उसके अंदर 2 चमचे आपने जो चूने का पानी बनाया वो ऐड करेंगे, और 2 चमचे शरबत अनार, ठीक है, ये मिक्स करके आप पिए, तो एक तो हड्डियां आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी। जितनी आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि सोराइसिस में आपके जॉइंट्स इस तरह से हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपीनिया होता है, जो आपकी हड्डियों में भुरभुरापन आता है, उन दोनों चीज़ों को ये ख़त्म करता है। चूने का पानी और शरबत अनार 1 गिलास पानी में मिलाकर 2-2 चमचे पिएं, आप देखिए बहुत हड्डियाँ आपकी स्ट्रांग। ज़बरदस्त, वाकई बहुत ही आपने अच्छे टोटके बताए। लास्टली खुरम, अगर कोई ज़बरदस्त और ऐसा टिप है जिससे जादू जैसे वो कह लें कि हो जाता है, कोई ऐसा टिप भी बता दें।
वक्त हमारे पास कम है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त, देखिए अच्छा जो ख़वातीन चाह रही हैं सर्दियाँ आ गई हैं, उनके रिंकल्स ना आए, स्किन बड़ी फ्रेश हो, आप क्या करें, रोज़ाना एक छोटा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक छोटी सी आपने जैसे इस साइज़ की कटोरी हो, ठीक है, उसमें आप क्या करें जी, 2 चमचे दूध, 2 चमचे ग्लिसरीन, 2 चमचे शरबत अनार मिक्स कर दें, और उसके अंदर आप डबल रोटी जो खाती हैं, डबल रोटी तो आप खाएं, उसके किनारे काट के इसके अंदर डाल दें। अच्छा, रात को क्या होगा, जितनी आपने तीनों चीज़ें मिक्स की हैं वो उसके किनारों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने क्या किया, वो किनारे सुबह को लिए, मलमल के कपड़े में लेके पूरे चेहरे पे अराउंड द आईज, ये आपकी नेप ऑफ द नेक, पूरी गर्दन और ये नक्ल्स पे लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं और कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं अपनी डाइट में चेंजेस ला रहा हूँ या नहीं ला रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इकरा मैं अनार रोज खा रहा हूँ आज। मैं तो खुद अनार खा रही हूँ, यकीनन जितने खुरम मशीन ने और जोहा ने इतने ज़बरदस्त हम लोगों को अनार के फ़वाइद बताए, यकीनन आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या होगा वो बताएंगे। ब्रेक के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके विलादत व सादत का महीना है, पूरा सेगमेंट अगला घंटा हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज जैसे कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खुसूसी सेगमेंट हम आपके सामने लाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत भी है। तो दीनी और मजहबी तक़रीबात का इनेकाद, एहतमाम और उनके आदाब क्या हैं, इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसी पर बात करेंगे। जी इकरा, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी एवरीडे लाइफ, जो रूटीन लाइफ है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी मुसलमान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नाज़रीन ये है, आज उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। उसके सबसे पहले कि उसके कवायद क्या हैं, उसमें जो एक ताज़ीम का फैक्टर है वो क्या है, वो आज हाईलाइट करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा रहे तो आपसे, डॉक्टर अकील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुफ्तगू रहती है रूटीन में नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब को सुनते रहते हैं और मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आज भी डॉक्टर साहब मेरे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली आपकी वो गुफ्तगू है जो घर पे जाके थॉट प्रोवोकिंग होती है, बंदा सोचता रहता है कि यार मेरे नॉलेज में एडिशन हुआ। और डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हर गुफ्तगू के बाद, हर सेगमेंट के बाद आपसे सीखने का मौका मिलता है और आज भी ये सफ़र जारी रहेगा। डॉक्टर अकील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दीनी और मजहबी तकारीब, खुशी, एक सादत, इम्पोर्टेंस कितनी है हमारे मज़हब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुरान करीम ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत का नुज़ूल हो तो खुशी मनाओ। सुभान अल्लाह। और दूसरे मकाम पर फरमाया व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और जो तुम पर तुम्हारे रब ने नेमत की है उसका चर्चा करो, जिक्र करो। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि अल्लाह करीम का फ़ज़ल व इनाम, नेमत व एहसान जो इंसानी वजूदों पर, फ़िक्रों पर, मुआशरे पर, माहौल पर जैसे भी उसकी नेमत का उसूल होता है, उस पर खुश होना एक फ़ितरी तकाज़ा था। तो अल्लाह करीम ने इंसान के, बिलखसूस अहले ईमान के, उस फितरी तकाज़े को एक मजहबी रंग दे दिया। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम उसकी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह करीम ने एक नेमत अहले ईमान को ऐसी अता फरमाई, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ऐ मोमिनो मैंने तुम्हारे पास अपना नबी भेजकर तुम पर एहसान किया है। अल्लाह करीम ने सूरज, चाँद, सितारे, ज़ाहरी और बाती नेमतों से इंसान को माला माल कर दिया, लेकिन एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया। पता ये चला हर फजल, हर रहमत, हर करम, हर इनाम, हर एहसान की असास ज़ात मुस्तफ़ा है, और उनकी आमद पर खुशी करना हम मतलूब मकसूद है। आप बताइए, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का जितना भी जिक्र किया जाएगा, लोग उनसे करीब होंगे या नहीं होंगे, उनकी मोहब्बत के जज्बात रासे होंगे या नहीं होंगे, उनके साथ जो ताल्लुक गुलामी है वो मजबूत होगा या नहीं होगा, ताल्लुक गुलामी है। और आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ़ लाए तो आप हर पीर का रोज़ा रखते थे। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये क्यों रखते हैं? फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। और देखिए नबी करीम खुद अपने और फिर सहाबा कराम आपके सामने आपकी विलादत बा सआदत का जिक्र करते, क्योंकि हमें सबसे बड़ी एक मोमिन
کی زندگی میں جو بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، تو ایمان تو حضور کی وجہ سے ملا ہے. اور آپ دیکھیے جو جنت ہے، شفاعت، وہ بھی حضور کی وجہ سے ملنی. تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ ہو یا آخرت میں نجات ہو، سب کچھ حضور کی وجہ سے مل رہا ہے. اور صحابہ کرام حضور کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے. غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے حوالے سے کچھ اشعار کہے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اشعار بعد میں سنانا، پہلے دعا سن لو، اللہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے. اور انہوں نے وہ شعر کیا پڑھے، میں یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی. اور حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسا حسین اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہر خوشی، ہر خیر کی اساس ہے. ہر نفع، ہر جو بہتری ہے اس کا تعلق ذات رسالت سے جڑا ہے. تو جب ان کی تشریف آوری ہوئی ہے اس پر خوش ہونا اہل ایمان کا فطری تقاضا بھی ہے. اور اس وقت کی بڑی خاص ضرورت ہے کہ ہم صرف ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ جب کبھی موقع ملے اپنے آقا کی محفل، ہر دن 365 دن سال، بالکل ہر دن ان کو یاد کریں، ان کی محبت کے گیت گائیں اور ان انعامات و احسانات کا ذکر کریں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ چرچا کرو کہ ان کی وجہ سے ہم پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات کر دیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عمران صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں لیا جاتا ہے اور جس طرح سے محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشی ہے وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا، آپ سب کا، کہ آج ایک ایسے موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ جو وجہ ہے خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دیکھیں ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی خوشی اور شکر گزاری ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمان بنایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی جو خوشی ہمیں ملی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی ملی. بے شک بے شک. اچھا، یہ خوشی کے لیے لوگوں نے دعا کی، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہمیں ملی کہ کئی نبیوں نے خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے تھے. نبیوں نے دعا کی. بے شک. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو تاج ہمارے سر پہ اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا، یہ اس سے بڑا تاج تو ہمیں کوئی حاصل ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ سمجھیے کہ یہ تو جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور ان کی امت میں پیدا ہونے کا شکر روز ادا کرنا چاہیے. بالکل. اچھا، جب پریکٹیکلی طور پہ میں نے یہ بات سمجھی اور سنی تو میں نے 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیا روز کا. ارے واہ واہ واہ. اور میں یہ پروگرام میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ 2 رکعت شکرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا روز ادا کرنا شروع کیا ہے، مجھے زیادہ سکون ملنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. میں زیادہ اچھا فیل کرنے لگا ہوں. جو ساری محنتیں ہم دنیا میں کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا، گھر بنانا، یہ ساری چیزوں کا آخری میں رزلٹ یہ ہے کہ ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یار اس سے بڑی خوشی کوئی ہو سکتی ہے کہ ہمارے سر پہ ایک تاج ہے. اور یہ تھاٹ ہے نا جو صرف سوچ آتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو یہ بھی سکون ہے. آپ یہ فیل کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ جب دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی جب آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس سر پہ ایک ایکسٹرا تاج ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا ہوگا، ان کی امت میں ہونے کا ہوگا. تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی. واہ واہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب نفسیاتی بیماریوں کی بات کر لیں یا نفسیاتی، کیونکہ ہم نفسیات ہر شخص کا مسئلہ ہے، نفسیات یعنی دماغ جو ہے جس کے پاس ہے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہر شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ سکون حاصل کرنا اور خوشی حاصل کرنا ہے. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اچھی طرح اگر لوگ سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل و تکلیف کم ہو جائیں گے. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز ہیں اس وہ زندگی کو آسان کر دیتی ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مفتی حضرات بیٹھے ہیں، پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن میں ایک بات پریکٹیکلی سمجھتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اگر تم صبح اٹھو، شرط یہ ہے کہ اٹھو بھائی. ہم نے بہت دفعہ یہ سنا کہ اماں رات کو سوئی تھیں، بالکل ٹھیک تھیں، صبح نہیں اٹھی، یعنی زندگی ہونا شرط ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ تم صحت مند ہو.
بالکل ٹھیک ہے. یعنی صحت اگر ہے وہ صحت ساری صحت ہے, جسمانی, ذہنی, معاشرتی, معاشی, اور تمہارے پاس ایک دن کی زیادہ راہ ہو, ایک دن کا خرچہ ہو, تو تم دنیا کے امیر آدمی ہو. اسی ایک حدیث کے اندر ہماری زندگیاں سکون حاصل کر لیں گی, ہمیں چینج ہو جائیں گے. بے شک. یعنی زندہ ہونا شرط ہے, صحت مند, شکر مند اور صحت مند ہونا شرط ہے, اور ایک دن کی زیادہ راہ ہونا. تو ہم لوگ جتنے لوگ یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے 99% لوگوں کے پاس ایک دن کا خرچہ ضرور ہوگا. جو نہیں اللہ پاک ان کو دے, ان کو صحت مند اور تو کتنی بڑی بات کہہ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے تو مسائل کا حل. اچھا, رول ماڈل آپ یہ دیکھیے کہ ہم آج کل نئی نسل, خاص طور پہ آپ لوگ جس ایج میں ہیں اور ہمارے جو نئے بچے ہیں, کہ پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے. وہ رول ماڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہمارے اتنا بڑا رول ماڈل, اس سے بڑا پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا. اور اتنی بڑی خوش نصیبی جو تاج یہی فیل کرنا شروع کر دیں, ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں, سننا شروع کر دیں, تو زندگی کے مسائل ہمارے حل ہوں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی. ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, مرد مومن را محمد ابتداست, مرد مومن را محمد انتہاست. کہ مرد مومن کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ابتدا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مرد مومن کے لیے انتہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں, اور ساری کائنات آپ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو. تو جب کوئی صاحب ایمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو یقیناً اس کے وجود پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک خوشی اس کے وجود میں دوڑ گئی ہے, خوشی کی لہر, اور اس کے قلب و روح کو اطمینان, سکینت نصیب ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرنا یہ صرف میری یا آپ کی سعادت نہیں ہے, یہ کونین کی سعادت ہے. خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ, سبحان. ایک ورود ورد میں ہیں دھڑکنے دارین کی. صرف ہم ذکر نہیں کر رہے, کائنات کی ساری مخلوقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں, خوش ہوتی ہیں. 1,24,000 انبیاء اور رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے. اور جس رات آپ کا نور مبارک منتقل ہوا اس رات جانوروں نے خوشی منائی. جس رات ولادت ہوئی جانور دوڑے پھرتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور آپ جس طرح سید عمران مرتضیٰ صاحب نے کہا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو جہاں جہاں صاحب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے وہاں وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت, نبوت اور نور موجود ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس نور سے, اس روحانیت سے دور محسوس نہیں کر سکتا. بالکل. اچھا ڈاکٹر عقیل صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. اسلام میں کتنی قسم کی دینی مذہبی تقاریب ہیں جن کی مسلمانوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ جن کا اہتمام میں مسلمان ہوتے کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, عبادات کے علاوہ پہلی بات تو دیکھیے حج ہے, سحر و افطار ہے, نماز ہے, ان کی سیلیبریشن ہونی چاہیے, پتہ چلے دوسروں پر بھی جائے. اسی طرح صدقہ و خیرات ہے, علانیہ بھی جائز ہے اور چھپا کر بھی جائز ہے. پھر عقیقہ
نکاح، اور پھر آپ کو کوئی بھی جو خوشی ملی ہے بشرط یہ کہ اس کا ایک تو منفی امپیکٹ نہ پڑے معاشرے پر، اور سیکنڈلی کسی شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو، اور اگر اس میں خیر ہی خیر ہے تو وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، ثاقب صاحب ذرا ادھر کو چشم تصور میں لائیے، جب چاروں طرف لوگ گلیوں بازاروں میں پھیل گئے دیوانہ وار، اور وہ جو بنو نجار کی بچیاں دف پکڑ کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا اور گلیوں میں دوڑا پھر رہا تھا کہ جا رسول اللہ ہے، جا رسول اللہ، نبی کریم آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، کیسے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، انہوں نے کیا تو میرے آقا کریم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، شفقتوں سے نوازا، کیا کرم و فضل کے ان پر دروازے واہ ہو گئے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر کچھ ایک معاملہ ایسا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہی انصار صحابہ کو بلایا اور فرمایا اے انصار کیا تم فقیر نہیں تھے کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا ہے؟ تم آپس میں لڑتے نہیں تھے، میری وجہ سے بھائی بھائی بن گئے ہو، تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو ایمان دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو انسانیت پر آپ کے وجود اقدس کی وجہ سے نعمتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جتنی مرضی محافل کا انعقاد کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، تلاوت ہو، درود ہو، شرعی اصولوں کی پاسداری ہو، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ صبح سویرے پاکستان، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، دینی و مذہبی تقریبات کا اہتمام جو ہم کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہونے چاہیے ہمارے؟ اچھا، سب سے پہلی بات جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تعلیم دینے آیا ہوں، معلم ہوں، اور دوسرا مقصد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو جتنی بھی دینی تقریبات ہیں ان کا مقصد تربیت انسان ہے، ذہن سازی اور کردار سازی، یہ دو پہلو سامنے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنی یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ مذہبی تقاریب میں ہم کھانے کو کس طرح پیکٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، ایک تو رزق ضائع ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اور یہ صدقہ و خیرات کا طریقہ درست نہیں، رزق اس طرح سڑکوں میں پھینکا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑی بابرکت جگہ پہ گیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لنگر بانٹا جاتا ہے تو لنگر پیروں کے نیچے آتا ہے، پیروں کے نیچے آتا ہے، اور کچھ ہمارے دوست جو ضرورت مند جو ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ لے لیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا، پھر ضائع کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، رزق اگر آپ کو مل رہا ہے اس کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ اسپیشلی مسجدوں میں جو تقاریب ہوتی ہیں وہاں پر جو ایک شور و شغب کا ماحول بن جاتا ہے، مسجد کا ایک تقدس ہے، باوقار محترم جگہ ہے، زمین میں اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ مقامات ہیں وہ مسجد ہے، اور الطہور و شطر الایمان، اس کی صفائی ستھرائی۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا رنگ جب ہمارے کردار سے نظر نہ آئے گا تو اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ٹریک پہ نہیں ہے، پھر ہم ٹریک پہ نہیں، اور ہم نے وہ صرف ٹائملی خوشی کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ گین نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا اس معاشرے میں، جعلی معاشرے میں وہ لوگ کیا تھے اور ذات رسالت سے اٹیچ ہو کر کیا بن گئے کہ دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصول سکھا گئے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی یہ جو دینی محفل ضرور ہوں، بس یہی مقاصد ہوں کہ بندہ خود سوچ لے جب میں گیا تھا تو کیا تھا، آیا ہوں تو کیا ہوں۔ اگر تو کچھ تبدیلی ہے اس کا مطلب ہے مقصد حل ہو رہا ہے، مقصد حل ہو گیا، اور اگر جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہیں تو پھر کوئی مقصد حل نہیں ہے۔ ادھر کمی نہیں تھی، اس پیغام حق میں کوئی کمی نہیں، ہمارے ظرف میں کوئی پرابلم ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت۔ بالکل۔ ڈاکٹر سید عمران صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ادب آداب، پہلی درسگاہ تو والدین ہو گئے، لیکن دینی مذہبی جو اجتماعات ہیں ہمارے، جو تقاریب ہیں، ان کے ادب آداب کیا ہیں؟ ہم کیسے جائیں، کیسے بیٹھیں، کیسے سنیں، کیسے واپس آئیں؟ ہمیں اشد ضرورت ہے ان آداب کی۔ بہت زبردست سوال ہے اور ایک گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھر ہے یہ بیسک یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا، اور اس معاشرے کا یونٹ جو ہے وہ دو لوگوں سے بنتا ہے، ایک ماں سے اور ایک باپ سے، اور جو باپ ہے وہ امام ہے، امام جھکے گا تو باقی لوگ جو ہیں وہ جھکیں گے۔ تو
تو اگر والدہ والد کی عزت نہیں کریں گی گھر میں تو پھر وہی جو معاشرہ آج نظر آ رہا ہے وہ ہوگا. تو پہلے تو گھر کی یونٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں اپنے ریلیشنز کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی خدمت کی جائے, کسی کو ٹائم دیا جائے, یا پیسے دیے جائیں, یا کوئی کام کیا جائے. تو بچے جو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جو روحانی بیماریاں خاص طور پہ میں ان کا ذکر ضرور کروں گا, جس میں جھوٹ ہے, غیبت ہے, حسد ہے, جلن ہے, یہ بچے سیکھتے ہیں گھر سے. تو جو تربیت آپ دیں گے وہی دیکھ رہے ہیں. گھر میں والدین اگر آپس میں لڑ رہے ہیں, گھر میں والدین ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں, گھر میں والدین کسی کی غیبت کر رہے ہیں, بچے نوٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ تقریب, خوشی کی جو تقریبیں ہوتی ہیں, جس طرح پروفیسر نے فرمایا, اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے, بچوں کے سامنے وہ عمل کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر عمل ہے. کسی کو تکلیف نہ دیں, اس طرح کی نمود و نمائش نہ کریں کہ جس سے کوئی حسد, جلن, غصہ پیدا ہو. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے گھروں میں جو کانسیپٹس ہے کہ بھئی ہم بہت زیادہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خود بخود لوگوں کے اندر حسد, جلن پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, ایک بات جو میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ میں روز دیکھتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں, وہ ہماری مسجد سے دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو مسجد سے دوستی بنائیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اللہ میاں کو سب سے زیادہ پسند کوئی جگہ دنیا میں تو وہ مسجد ہے. مسجد سے دوستی کس طرح ہوگی کہ بچوں کو وہاں پہ اس طرح بلایا جائے کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں, وہ مصیبت میں نہ اپنے آپ کو فیل کریں, ان کو کان پکڑ کے پیچھے والی صف میں نہ بٹھایا جائے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ مختلف ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں, اور خاص طور پہ ترکی کا ذکر ہے, کہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا ضروری ہے اور ان کو آرام سے چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ ہماری پٹائی بھی ہو جاتی تھی آگے کھڑے ہونے پہ, اور پیچھے پٹا دیا جاتا تھا. چلو پیچھے, ابھی بھی یہی ہوتا ہے, چلو پیچھے چلے. دوسرا, اگر تربیتی گاہ کو دیکھیں, جو مسجد سب سے بڑی تربیتی گاہ ہے, تربیت گاہ ہے, تو اس میں لوگ آگے والی صف میں جانے کے لیے کندھوں پہ کراس کر کے جا رہے ہوتے ہیں, صحیح سلیقے سے نہیں بیٹھتے, ایسے کپڑے پہن کے آ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر کہ جو ایک شایان شان نہیں ہے نماز کا, اپروپریٹ کرنا چاہیے. یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ یہ تربیت ملے گی گھر سے. اچھا, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ خود کہاں سے آئیں گی؟ بھئی والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ والدین کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک تو والدین کو چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی عزت ہو, ان کے بچے خوش رہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ ترقی کریں, تو اس کے لیے خود پہلے ٹریننگ حاصل کریں. اور خود کہاں سے ٹریننگ لیں گے؟ اور خود کہاں سے ٹریننگ حاصل کریں گے؟ اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے, جو بکس ہے کیسی ہیں, ایسے ماحول میں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ یہ ٹریننگ حاصل ہو رہی ہو, اور ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے جن کے پاس کچھ ہو, جو دینا چاہتے ہیں. اور ایسے ماحول میں اگر ہم دیکھیں, یہ بہت پرانا سا مقولہ ہے کہ جی آپ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی, اور اگر آپ کسی ایسے جہاں پہ مچھلی کی دکان میں بیٹھیں گے تو وہاں سے اسمیل آئے گی. میں ایک اور بات, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہو رہی ہے, وجہ خلق کائنات کی بات ہو رہی ہے, ہماری زندگیاں ٹوٹل انہی کے وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن سے میں سنتا آیا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک یہودی عورت تھی جو کچرا پھینکتی تھی, اور کئی دفعہ پھینکتی تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے نہیں پھینکا تو جا کے ان کو پوچھا, عیادت کرنے گئے, ان کو گھر صاف کیا, اور کوئی چیز کھانا پکا کے دی. مطلب ایک چھوٹے سے واقعے کو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی کا اس سے بڑا واقعہ ہے ہی کوئی نہیں. جو برداشت ہے, معاف کر دینا ہے, شکر گزاری ہے, پڑوسیوں کا حقوق ہے, یہ ساری چیزیں ٹریننگ جو ہے نا اسی ایک واقعے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور بار بار گھر میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے, بچے سیکھتے ہیں اسی چیز سے. بالکل ڈاکٹر. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ ہم دینی اور مذہبی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر کچھ قابل اصلاح پہلو بھی ہوتے ہیں, تو ان پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, بڑا اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے. قابل اصلاح پہلو میں سے سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تقریبات کا اہتمام مقصدیت پر مبنی ہو, کوئی نہ کوئی مقصد ہو. مثلاً آپ نے محفل میلاد کرائی ہے تو اس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس میں کتنا سیکھا ہے, اور اس میں خصوصی طور پر جو نقیبان محفل ہیں
ان کا اہتمام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کسی جاہل کے ہاتھ میں محفل کی باغ ڈور بھی نہیں دینی چاہیے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ اساتذہ کا کلام ہونا چاہیے، بڑے شعراء کا، بازاری شعراء کا نہیں ہونا چاہیے۔ گانے کی طرز پر نعتیں نہیں پڑھی جانی چاہیے تاکہ تقدس خراب نہ ہو۔ تو پہلا پہلو جو ہے مقصدیت کو ہم پیش نظر رکھیں۔ دوسرا پہلو جامعیت ہو تقاریب میں، جتنی گفتگو ہو بامقصد ہو، اس کو پہلے ٹارگٹ اس کا سیٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں اپنے اس سے حاصل کرنی ہیں، صرف ریاکاری اس میں پیش نظر نہ ہو۔ تیسرا پہلو اختصار، جو بھی محافل ہوں میکسیمم 1.5 سے 2 گھنٹے کی محفل کافی ہوتی ہے۔ ساری رات محافل ہوتی ہیں، صبح کی نماز لوگوں کی رہ جاتی ہے، وہ برکت اور تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ بندے باوضو رہ سکے، اتنی محفل ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے عملیت اور اصلاح، کہ صرف لذت سماع کے لیے کلام نہ سنا جائے، باتیں نہ سنی جائیں، بلکہ انہیں اپنے وجود میں اتاری جائیں، موضوعات کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے فکر آخرت۔ ان سارے امور کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکیں، خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اگر یہ حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے تو پھر ظاہر ہے محافل کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے علم و حکمت سے لبریز ہوں۔ ہماری محافل میں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو دوسرے فرقے کے لوگوں کو ٹانٹ کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے۔ وہ کیسی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیسی تقریر ہے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، لوگوں کو امت بنانا چاہیے، فرقہ واریت میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ تقریبات کا جو اختتام ہو وہ اتحاد امت پر ہو۔ عراق سے لے کر افغانستان تک اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سوائے پریشان ہونے کے، آنسو بہانے کے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر مسلمان اکٹھے ہوتے تو یقیناً ان کی بات کا کوئی وزن بھی ہوتا۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ وہ ایک بند اقبال کا اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرقے بن کر نہ سوچیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ سیدی صاحب ایک چھوٹا سا پیغام، عید میلاد النبی کی آمد ہے، ایک اس حوالے سے ایک پیغام اسپیسیفکلی آپ دینا چاہیں تو؟ جی بالکل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احترام انسانیت ہے ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر اپنی مبارک چادر ڈالی اور عزت و احترام دیا۔ صرف مردوں نہیں، خواتین کو بھی عزت و احترام دینا جشن عید میلاد النبی کا پیغام۔ ڈاکٹر عقیل صاحب کوئی پیغام جی چھوڑتا؟ بس میں یہی عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے بات جو کی نقیبان محفل کی، نعت خانوں کی، جو واعظین اور جو خطباء ہوتے ہیں نا، ان سے بھی عرض یہی ہے، سب لوگ بیٹھتے ہیں ہم لوگ دوست، کہ غیر مستند باتیں نہ کی جائیں۔ دیکھیں آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں، خوش کر کے اپنی ذات منوانی ہے یا پیغام مصطفیٰ پہنچانا ہے؟ ذکر کس ذات کا ہے؟ تو دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اپنی ذات کی واہ واہ بعد میں رکھیں، وہ جتنا آپ کا نصیب ہوگا آپ کو ملے گی۔ آپ قاعدے قوانین فالو کریں، رب کی ذات آپ کی ذات کی واہ واہ کروائے گی، ساری دنیا سے کروائے گی۔ یہ تو ایسی ہستی ہے، وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اپنی واہ واہ کروانے کی، اللہ کروائے گا۔ سے اجتناب کیا جائے۔ ڈاکٹر سید عمران صاحب کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک کا آپ کی اس میں ایڈ کر دیجئے کہ ہمیں کس ادب ادا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینے سے ہر چیز بڑھتی ہے، تو محفل میلاد کا انعقاد اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی غریب لوگ موجود ہیں تو وہی پیسہ جو ہے وہ ان کو کسی قسم کی مدد ضرور کریں، کوئی کپڑا دے دیں، کسی کو تعلیم کے لیے پیسہ دے دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفل میلاد یہی محفل میلاد ہے ہم سب کے لیے،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے اور جشن اس طرح منایا جائے. ڈاکٹر سید عمران صاحب, ڈاکٹر عقیل احمد صاحب, ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, آپ تمام شرکاء کا بہت شکریہ. کم از کم میں نے اور اقرا نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے. صبح سویرے پاکستان.